ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين يهدون إلى الحق وبه يعدلون. ورحمة الله على أوليائهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولعنة الله على أعدائهم الذين يصلون سعيرا. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني أدعوكم إلى الله وإلى رسوله فإن السنة قد أميتت فإن تجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري اہدکم سبیل الرشاد. دعا ہے پروردگار عالم جس مقام پر اس کائنات کے اندر عزاداری سید الشہداء کے لیے صف عزا بچھائی گئی ہے اس کی حفاظت فرمائے. بانیان اور پڑھنے والوں کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات کا حصہ ہے. اگرچہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے، لیکن جب بھی جو بھی اس واقعہ کے اوپر دقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر زمانے میں جدید نکات سامنے آتے ہیں. بعض لوگوں نے اس واقعہ کے علل و اسباب کو شمار کرتے ہوئے اصلی ترین سبب اس واقعے کا کوفیوں کے خطوط کو قرار دیا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے بیعت یزید کے مطالبے کو اس کا سبب اصلی اور اہم ترین علت قرار دیا ہے. خلاصہ یہ کہ ہر انسان اپنے زاویہ فکر سے اس واقعہ کا تجزیہ اور تحلیل کرتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کا اصلی سبب جو ہے وہ سیاسی انحراف ہے. بہرحال ہم انشاءاللہ اس عشر محرم کے اندر اس مقدس تحریک اور خونی قیام کے علل و اسباب کو تاریخی حوالے سے اس کا تحلیلی جائزہ لیں گے اور نسبتاً مختصر تفصیل کے ساتھ
مطالب کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اصلی موضوع میں داخل ہونے سے پہلے مقدمہ کے طور پر کچھ مطالب اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اصلی موضوع کی طرف آؤں گا۔ اس واقعہ کے علل و اسباب کو بیان کرنے کے لیے، جاننے کے لیے تاریخی طور پر اس واقعے کی تمام جزئیات اور تمام جوانب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو بطور مقدمہ سب سے پہلا مطلب جو اپنے سامعین کرام کی، ناظرین گرامی کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ آیا اس خونی قیام اور اس واقع کربلا کا ارتباط زمانے جاہلیت کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ یعنی آیا قبل از اسلام کے زمانے کے ساتھ بھی اس واقعہ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تعلق تو کس طرح کا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو بیان ہونا چاہیے۔ تو اس کا اجمالی اور مختصر ترین جواب یہ ہے کہ ہاں، واقع کربلا کا ارتباط زمانے جاہلیت کے ساتھ بہت گہرا ہے، بہت گہرا رابطہ ہے۔ زمانے جاہلیت کے اخلاق، عادات و اطوار بھی اس مقدس تحریک کے رونما ہونے میں تاثیر رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس تناظر میں، اس مقدمے کے اندر 3 اہم سوالات کا جو ہے ہم جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ واقع کربلا اور زمانے جاہلیت کا ارتباط اور زمانہ جاہلیت کی عادات و اطوار کیا تھیں؟ ارتباط کیسے تھا ان کا؟ یعنی الفاظ بدلوں، یوں کہوں کہ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے عادات و اطوار جو ہیں وہ مؤثر ثابت ہوئے ہیں اور ایک علت بنے ہیں اس بات کی کہ واقع کربلا جیسا خونی منظر پیش آئے۔ اور واضح سی بات ہے کہ یہ سوال ہونا چاہیے ہر عقل مند کے ذہن میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے بعثت سے لے کر 60 ہجری تک جب یہ واقع کربلا رونما ہو رہا ہے، تقریباً 73 سال کا فاصلہ ہے۔ بعثت سے لے کر پیغمبر اکرم کی ہجرت تک 13 سال پیغمبر اسلام کی مکی زندگی، اور ہجرت کے بعد سن 60 ہجری تک یہ جو زمانہ ہے 60 سال، یہ کل دورانیہ 73 برس کا ہے۔ ان 73 برسوں کے بیت جانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ زمانے جاہلیت کے جو عادات و اطوار تھے، وہ اخلاقیات تھے، وہ 73 سال بعد آ کر واقع کربلا میں علل اور اسباب بن رہے ہیں؟ اور اس اینگل سے بھی، اس حوالے سے بھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ عادات و اطوار واقع کربلا میں پیش آ رہے ہیں تو یہ جو عرصہ تھا درمیان میں 73 سال کا عرصہ، آیا ان عادات و اطوار کے یہاں تک سرایت کرنے سے مانے نہیں تھا؟ یعنی یہ 73 سال کا زمانہ، یا اگر 13 سال جو مکہ کی زندگی پیغمبر اکرم کی ان کو نکال لیں تو یہ 60 سال کا زمانہ مدینہ پیغمبر اکرم کی مدنی زندگی جو ہے، اس زندگی کا زمانہ انتہائی اہم زمانہ تھا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پورا عرب معاشرہ جو ہے وہ اسلام گرویدہ ہو چکا تھا۔ عرب معاشرے میں ایک اسلامی حکومت پیغمبر اسلام کے ذریعے قائم ہو چکی تھی۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو خداوند متعال کے آئین کی جہاں آگاہی دی تھی، آئین کے متعلق جہاں پیغمبر اسلام نے تعلیم دی تھی، وہاں پیغمبر اسلام نے آئین اسلام اور آئین خدا کو عملی طور پر بھی ان لوگوں کے سامنے، اس معاشرے کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔
اور نہ صرف یہ بلکہ پیغمبر اسلام نے اس سے بڑھ کر اسلامی حکومت قائم کی تھی، اور ایک عرب کا بہت بڑا حصہ اسلامی حکومت کے تحت جو ہے وہ زندگی گزار رہا تھا۔ تو آخر کیا وجہ ہوئی کہ اتنے بڑے انقلاب کے بعد، اتنے بڑے اسلامی انقلاب کے بعد، اسلامی حکومت کے بعد، کہ جب لوگ اسلام کے ساتھ رچ بس چکے ہیں، اوڑھنا بچھونا اسلام ہو چکا ہے، تو اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ زمانے جاہلیت کے جو عادات تھے، زمانے جاہلیت کے جو اخلاقیات تھے، وہ یہاں 73 سال بعد آ کر امام حسین علیہ السلام کے اس قیام میں مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اور اس کا جو ہم نے جواب دینا ہے۔ اور دوسرا سوال جو اس ضمن میں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی تبدیلیاں ایجاد کی تھیں؟ یعنی بعثت کے بعد رحلت تک اس عرصے کے درمیان پیغمبر اکرم نے کون سی وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی تبدیلیاں کس طرح بدل گئیں۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ اسلامی انقلاب لایا تھا، وہ اب اسلامی انقلاب کیسے بدل گیا، یا یوں کہوں کہ اتنا بڑا خونی انقلاب جو امام حسین علیہ السلام کے واقعے کربلا کے نام سے معرض وجود میں آیا، یہ کیسے آیا؟ کیوں ایسا ہوا کہ مسلمان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ چکے تھے، اور اب اتنے عرصے کے بعد تقریباً وہ مشرکین جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں تھے، یا تو مر گئے ہیں یا وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے اتنا بڑا خونی انقلاب کیسے معرض وجود میں آ گیا؟ اور ایسا خونی انقلاب آیا، اتنی کشت و کشتار ہو گئی، کشت و کشتار کا بازار گرم ہو گیا کہ اس خونی سیلاب کے اندر خاندان پیغمبر بھی بہہ گئے۔ اس خونی سیلاب نے خاندان پیغمبر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور یہ تبدیلی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وجود میں آئی، یہ زمینی حقیقت میں ہے کہ آئی، اور واقعاً آئی یہ تبدیلی رونما، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا اپنے دور حکومت کے اندر۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ الا ان بلیتکم قد عادت کا حیعتھا یوم بعث اللہ نبیہ، کہ جان لیجئے کہ تمہاری طرف وہی سیاہ ایام آ چکے ہیں، پلٹ آئے ہیں، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں تھے۔ اب دیکھنا یہ کہ پیغمبر کی بعثت کے زمانے میں کون سے سیاہ ایام تھے جو اب امیر المومنین کی دور میں اور پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد دوبارہ پلٹ کر آ گئے ہیں۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بہت ہی ظریف انداز کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ کچھ لوگوں کا اسلام حقیقی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے تھے، جبکہ اندر سے دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو جیسے تم لوگ بعثت کے وقت تھے، امیر المومنین فرما رہے ہیں، اب بھی آپ کی وہی حالت ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ یعنی بعثت کے وقت وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے اور پیغمبر اکرم نے ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو راہ خدا پر لانے کی کوشش کی تھی، جب شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں عرب معاشرہ ڈوب چکا تھا اور پیغمبر اعظم اسلام نے اسلام کا نور لایا
اور پورے عرب معاشرے کو اسلام کے نور نے روشن کر دیا. اور اس زمانے میں جاہلانہ اخلاق، جاہلانہ عادات، جاہلانہ سنن اس دور میں موجود تھی اور لوگ ان کے مالک تھے. تو اب بھی یہی حالات موجود ہیں. مولا فرما رہے ہیں، یعنی یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اسی پہلے والی زندگی کی طرح پلٹ گئے ہو جو اسلام سے پہلے آپ کی تھی. یعنی جیسے اسلام سے پہلے آپ لوگوں کا دین تھا کہ وہ کفر و شرک تھا، اب بھی آپ کفر و شرک کی طرف پلٹ گئے ہو. اور اس کی تائید میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ذیشان ہے. مولا فرماتے ہیں ما اسلموا ولکن استسلموا. ان لوگوں نے اسلام نہیں لایا بلکہ اسلام لانے کا مظاہرہ کیا. ایک حقیقی چیز ہوتی ہے، ایک اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس کو تظاہر بالاسلام کہتے ہیں، کہ وہ اسلام نہیں لائے بلکہ انہوں نے اسلام کا تظاہر کیا. کہا پھر فرماتے ہیں اسر الکفر، انہوں نے اپنے اندر کفر کو چھپایا ہوا تھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب تک انہوں نے اپنے اندر کفر کو چھپا کر پروان چڑھاتے رہے. یعنی وہ کفر جو بعثت کے زمانے میں ان کے قلوب کے اندر موجود تھا، اب جب اسلام کا دور آیا، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا نور آیا، تو پیغمبر اسلام کی ظاہری اور معنوی قدرت سے خوف زدہ ہو کر تم لوگوں نے اپنے اندر کفر کو چھپا لیا اور کفر کے اوپر اسلام کا لبادہ پہنا دیا. اور وہی کفر اب تک جو ہے آپ کے قلوب کے اندر، آپ کے اسرار کے اندر پروان چڑھتا رہا. اور پھر فرمایا فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوا. لیکن جب ان لوگوں کو اپنے دوست مل گئے، نصرت کرنے والے مل گئے، مدد کرنے والے میسر آ گئے، تو انہوں نے پھر اسی چھپے ہوئے کفر کا اظہار کیا. عجیب کلمات ہیں مولا کے، کہ مولا ان لوگوں کو، اپنے زمانے کے معاشرے کو، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ دکھا دیا کہ آپ کی وہی حالت ہے. اب اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی وہی حالات ہیں جو بعثت کے زمانے میں آپ کے حالات تھے. اور پیغمبر اکرم نے آپ کے حالات بدلنے کی کوشش کی، اور آپ نے ظاہری طور پر اپنے حالات بدلتے ہوئے لوگوں کو دکھائے، لیکن اندر سے آپ کے حالات بدل نہ سکے. آپ نے کفر کو اپنے اندر پروان چڑھایا. اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ ان الناس اعدوا بعدما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل جاہلیت، کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد لوگ زمانے جاہلیت کی طرف پلٹ گئے. تو یہ جو سلسلہ کلام ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، زبان عصمت سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام نہیں لایا تھا بلکہ انہوں نے اسلام کا لباس پہنا کر کفر کو اپنے اندر چھپا لیا تھا. اور اب تک یہ کفر ان لوگوں کے اندر جو ہے پروان چڑھتا رہا. اسی طرح بہت سے فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے ہیں کہ ایک امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگوں کے علاوہ تمام لوگ جو ہے زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ چکے تھے. وہ 4 لوگ کون تھے؟ علی، مقداد، سلیمان و ابو ذر، ان کے علاوہ. اور باقاعدہ راوی نے سوال بھی کیا امام سے کہ فلاں 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 جو ہیں ان کے ایمان کا کیا بنے گا، جو معروف تھے ایمان میں، جو حلقہ صحابیت پیغمبر کا جزو تھے، حصہ تھے اس کا، ان کا ایمان معروف تھا، پروانے رسالت تھے. ان کے بارے میں بعض راویوں نے سوال بھی کیا امام سے کہ ان کے ایمان کا کیا ہوگا. وہ آیا، وہ بھی زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے تھے. تو امام علیہ السلام کا یہی جواب تھا کہ ہاں، تمام لوگوں کے
دلوں میں شک و شبہات پیدا ہو گئے تھے، مگر یہ 4 لوگ ایسے تھے کہ جن کے نہ صرف یہ کہ زہری اعضاء و جوارح پہ اسلام کے خلاف یا کفر کی تائید میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے دلوں کے اندر بھی اسلام کے خلاف اور امیر المومنین کی ولایت اور امامت کے خلاف شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ 4 لوگ تھے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسی صورتحال پیش آئی کہ جس کے متعلق ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصوص موجود ہیں اور جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو بس ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسلام کے اتنے عروج پر جانے کے بعد، پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد، ایک دم سے لوگ پلٹ گئے۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جوں جوں وقت گزرتا گیا، اس میں اور زیادہ شدت آتی گئی، اس مخالفت اسلام میں اور زیادہ شدت آتی گئی۔ اور جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت سے دور کر دیا گیا اور لوگ آ کر امیر المومنین حقیقی جانشین پیغمبر کی مسند پہ بیٹھ گئے، تو انحراف کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی، انحراف ہی انحراف۔ اب تو 25 سال جن میں معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی مسائل اپنے اصلی محور یعنی ولایت اور امامت کے محور سے ہٹ گئے تھے اور غیر معصوم کے ہاتھوں میں اسلامی معاشرے کی چکی گھومنے لگی، تو اسلام اصیل میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو گئیں۔ تو وہ لوگ جو پیغمبر اکرم کے دور میں موجود تھے، ان کو اسلام اصیل کی وہ روح اب نظر نہیں آنے لگی، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی داخلی جنگوں کا سبب بھی دراصل یہی تبدیلیاں تھیں، کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تمام مسائل کو اپنے اصلی محور پر لانا چاہتے تھے۔ کون سے؟ وہی اصلی محور جو پیغمبر اسلام کے دور میں تھا، عدالت کا محور، مساوات کا محور، حقیقی اسلام پر پابندی کا محور، لوگوں کے ایمان کی پختگی اور قوت کا محور، اس پر امیر المومنین لانا چاہ رہے تھے، لیکن مد مقابل کی طرف سے شدید مزاحمت کی وجہ سے ایسا کرنا ناممکن ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ امامت اور ولایت کا چراغ 21 ماہ رمضان کو خاموش ہو گیا، امیر المومنین کو بے دردی سے شہید کر لیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا قتل علی بن ابی طالب لشدت عدل، کہ امیر المومنین کو شدت عدل کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ تو بس امیر المومنین کے لیے بھی ممکن نہ ہوا، امیر المومنین کو فرصت نہ ملی کہ پیغمبر اسلام والی حکومت قائم کر پائیں، اسلام کو اپنے اصلی محور کے اوپر لا کھڑا کریں، یہ امیر المومنین کے لیے بھی ممکن نہ ہو سکا۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد اور یزید ملعون کے برسر اقتدار آنے تک یہ انحراف اور دور جاہلیت کی طرف بازگشت کا سلسلہ اپنے عروج کو پہنچ گیا، اتنا عروج کو پہنچا کہ اسلامی اقدار ورتے فرموشی میں چلے گئے اور رسوم جاہلیت کی جڑیں اور زیادہ مضبوط ہو گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فراموش شدہ اسلامی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے کا عزم کیا، اور آپ نے بصرہ والوں کو جو خط لکھا اس میں اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ انی ادعوکم الی اللہ و الی نبی، میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں، پکارتا ہوں، بلاتا ہوں۔ کیوں؟ فإن السنت قد عمیتت، سنت رسول کو
فراموش کر دیا گیا ہے. فَإِن تُجِيبُوا دَعْوَتِي فَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. اگر تم میری دعوت کو قبول کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو گے تو میں تجھے ہدایت کے راستے کی ہدایت کروں گا، ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اہم ترین سبب واقع کربلا کے رونما ہونے کا زمانے جاہلیت کی بدعات کا دوبارہ پلٹ آنا تھا. اور زمانے جاہلیت کی بدعات جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خونی انقلاب میں بالواسطہ یا بلا واسطہ تاثیر رکھتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو کے اندر ہم مزید تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کریں گے اور ان کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس قیام کے دوران یعنی ہجرت مدینہ سے لے کر یوم عاشور اپنی شہادت تک اپنے اس قیام اور اپنے اس تحریک کے اہداف کو منزل بمنزل بیان فرمایا، قدم قدم پہ بیان فرمایا. جہاں بھی میرے مولا کو موقع ملا، جہاں بھی فرصت ملی، مولا نے اپنے اہداف کو بہت ہی حسین اور پیارے پیرایوں میں بیان فرمایا اور کھول کر اور واضح الفاظ میں اور آسان زبان میں لوگوں کو سمجھا دیا کہ میں نے اپنے نانا کے مقدس شہر کو کیوں چھوڑا اور اس بیابان کو آباد کرنے کا کیوں عزم کر لیا. یہ مولا نے مدینے سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر کربلا تک اور کربلا میں داخل ہونے سے لے کر یوم عاشورہ شہادت تک جو ہے اپنے اہداف کو تفصیل کے ساتھ اور آسان اور عام فہم الفاظ میں بیان فرماتے گئے. یہی ہدف تھا. تو 60 ہجری جب امیر شام واصل جہنم ہوا، مر گیا، تو یزید کا ایلچی قاصد خط لے کر ولید کے پاس آیا. اس خط کا ایک جملہ جو ہے میں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ فلاں فلاں سے بیعت لو، اگر بیعت نہ لیں تو اگر وہ بیعت نہ کریں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خصوصی طور پر اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا، شہید کر دینا. تو رات کے وقت جو ہی قاصد ولید کے پاس پہنچا، اسی وقت ولید نے امام حسین کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور سید الشہداء مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. جب پیغام ملا امام گھر تشریف لے گئے، پانی کا تقاضا کیا، پانی لایا گیا. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اسلحہ اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر فرمایا کہ ولید نے مجھے بلایا ہے رات کے اس پہر میں، اور میرا گمان یہ ہے کہ مجھے ایک ایسی چیز پر مجبور کرے گا جس کو میں کبھی قبول نہیں کر سکتا، لہذا مجھے امان محسوس نہیں ہو رہی. تم میرے ساتھ چلو، جب میں اندر داخل ہوں تم دربار کے دروازے پہ بیٹھ جانا، اگر میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں تو تم اسلحہ لے کر اندر آ جانا. گویا فرما رہے ہیں کہ سمجھ جانا کہ میری جان اب خطرے میں ہے. مولا چلے ولید کے دربار میں گئے. ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا. مولا نے فرمایا
کہ جب تم لوگوں سے بیعت لوگے نا، ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا بیعت کرنے کے لیے۔ اگر اس وقت میں بیعت کر دوں رات کے اس پہر میں کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، تو میری بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تو میں ایسے ہی بیعت کروں گا مجمع عام کے اندر، جس طرح لوگ آئیں گے بیعت کرنے، اس وقت مجھے بلا لینا۔ تو یہ چونکہ سلوجو تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا جانے لگے۔ ولید ملعون جو دربار میں، ولید کے دربار میں جو مروان ملعون موجود تھا، اس نے کہا کہ اب یہ اگر چلا گیا تو پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس کو گرفتار کر لو اور اس کو قتل کر دو۔ تو مولا نے فرمایا یبن زرکا قذبتا، ہے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تو قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ یعنی تو اور یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ مولا تشریف لے گئے۔ بس جب مولا گھر تشریف لے گئے تو اپنے نانے کے شہر کو چھوڑنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا ماہ رجب کے 2 یا 3 دن باقی تھے جب مولا نے نانا کے شہر مدینہ کو ترک کیا۔ عجیب مظلوم ہے سید الشہداء کہ ربط مصائب عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مولا کے عذاب میں رسول خدا نے بھی گریہ کیا، پوری کائنات نے سید الشہداء کے غم میں گریہ کیا۔ ایک روایت صرف عرض کر رہا ہوں جو علامہ نکن نے نقل کی ہے، اور ان کے الفاظ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا تشریف لائے جناب ام سلمہ کے ہاں، اور ایک حجرے میں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا وحی نازل ہونے والی ہے، میرے پاس کوئی آنے نہ پائے۔ پیغمبر نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر میں حسین آئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نانا جب نظر نہ آئے تو حسین مولا نے پوچھا اماں نانا کہاں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے ارشاد فرمایا آپ حجرے میں تشریف لے گئے ہیں، لیکن فرما گئے ہیں کہ کوئی اندر آنے نہ پائے۔ حسین نے پوچھا کہ کیا مجھے بھی منع کیا گیا ہے؟ بس یہ آواز آنا تھی، نانا کے کانوں سے ٹکرائی۔ پھر کیا ہوا؟ حسین اندر داخل ہوئے۔ یہ عجیب بات ہے، روایت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے انہوں نے پوچھا کہ میرے نانا کہاں ہیں، اور جناب ام سلمہ نے منع کیا اور یہ بات بتائی کہ پیغمبر مجھے منع کر گئے ہیں، تو پیغمبر نے یہ آواز سنی اور فرمایا میرے حسین کو آنے دو۔ حسین داخل ہوئے، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر میں جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ رسول خدا کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رسول خدا کی آواز باہر کیسے آ رہی ہوگی۔ جناب ام سلمہ نے یہ کیسے سن لیا ہوگا؟ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ آواز سے حسین کو نہ رویا جائے، بس اپنے آپ میں آنسو بہائے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ جناب ام سلمہ نے یہ کیسے سن لی رسول اکرم کے رونے کی آوازیں؟ تو عقل یہی کہتا ہے نا کہ رسول خدا نے زارو قطار گریہ کیا، بلند آواز سے رونا شروع کیا، کہ جس کی آواز حجرے سے باہر آئی اور جناب ام سلمہ نے وہ آواز سنی کہ جناب رسول خدا رو رہے ہیں۔
اب کیا ہوا؟ ہاں یہ آواز ضرور آ سکتی ہے نا، جو گئی تو کیا دیکھا؟ جناب رسول، جناب امام حسین پیغمبر اکرم کے سینے پہ اور نانا اور نواسا زاروں قطار رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، جناب ام سلمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس گریے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا، میرا بچہ جو آیا ہے میرے پاس تو ایک فرشتہ آیا، ملک آیا، جس نے مجھے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کا بچہ ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ ملک کس واقعے کی خبر دینے آیا ہے؟ رسول خدا کو کس واقعہ کی خبر دینے آیا ہے کہ جس واقعہ کو سن کر رسول خدا جو ہے وہ رو رہے ہیں؟ میں نتیجہ دوں عزادارو آپ کو اس بات کا، یہ واقعہ تو ولادت کے وقت بھی جناب جبرائیل امین نے پیغمبر اکرم کو بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ فرشتہ دوبارہ آ کر اس واقعے کو رسول خدا کی خدمت میں دہرا رہا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ 3 لوگوں کی مجلس ہے جو پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل پیغمبر اکرم کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، پیغمبر اکرم یہ واقعہ سن کر رو رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم دوبارہ یہ واقعہ ام سلمہ کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اور ام سلمہ بھی اس واقعے کو سن کر رو رہے ہیں۔ یوں کہوں کہ پہلے مرحلے میں حضرت جبرائیل مجلس حسین پڑھ رہے ہیں اور جناب پیغمبر اسلام اس مجلس کو سن کر رو رہے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں پیغمبر اکرم یہ مجلس پڑھنے والے ہیں اور جناب ام سلمہ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کو سننے والے ہیں اور اس مجلس کو سن کر رو رہے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔